بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، شداد ایک افسانوی شخصیت تھی جس نے قدیم عربی لوک داستانوں میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ کہانیوں کے مطابق شداد ایک طاقتور بادشاہ تھا جس نے بے پناہ دولت اور خوشحالی کے ساتھ ایک وسیع سلطنت پر حکومت کی تھی۔ اس کی کہانی جو خواہش، فخر اور آخرکار زوال سے بھری ہوئی ہے، ہوس اور الہی انتقام کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ شداد ایک عظیم نسب میں پیدا ہوا تھا۔ تخت اپنے والد سے وراثت میں ملا تھا۔ وہ غیر معمولی قائدانہ خصوصیات کا مالک تھا اور اس نے اپنی دانش مندی اور انتظامی صلاحیتوں کی وجہ سے تیزی سے شہرت حاصل کی۔ اس کے دور حکومت میں اس کی سلطنت پروان چڑھی اور اس کی سرحدیں دور دور تک پھیل گئیں۔ شداد کے دور حکومت میں بے مثال دولت، عالیشان محلات اور شاندار تعمیراتی عجائبات تھے جنہوں نے ان سب کو دیکھنے والوں کو حیران کر دیا۔ تاہم جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شداد کا دل تکبر اور بغض سے بھر گیا۔ طاقت اور ابدی جلال کے لیے ایک ناقابل تسخیر خواہش سے کار فرما اس بات پر قائل ہو گیا کہ وہ الہی کے برابر ہے، یہاں تک کہ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ شداد کے غرور نے اسے اندھا کر دیا اور اس نے ایک سچے خدا کے اختیار پر سوال کرنا شروع کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ زمین پر کسی بھی آسمانی دائرے سے زیادہ بلند جنت بنا سکتا ہے۔ اپنے فریب میں مبتلا ہو کر شداد نے ماہر معماروں اور کاریگروں کا ایک گروہ اکٹھا کیا اور انہیں ایک شاندار شہر بنانے کا حکم دیا۔ وہ سرسبز باغات، بہتی ندیوں اور شاندار محلات کے ساتھ ایک یوٹوپیا چاہتا تھا جو انسان کی کسی بھی تخلیق سے آگے نکل جائے۔ اس کی انا کی کوئی بھی حد نہیں تھی اور اس نے تاریخ کے سب سے بڑے حکمران کے طور پر اپنا نام قائم کرنے کا خواب دیکھا۔ برسوں تک معماروں نے انتھک محنت کی اور ایک ایسا شاہکار تخلیق کیا جو تمام تر توقعات سے آگے نکل گیا۔ یہ شہر جسے ستونوں کا ارم کہا جاتا ہے، شداد کے فخر اور عزائم کے ثبوت کے طور پر کھڑا تھا۔ اس کی شان و شوکت بے مثال تھی۔ جس نے اسے دیکھا سب پر سحر طاری کر دیا۔ لیکن جیسے ہی شہر کی تعمیر تکمیل کے قریب پہنچی، خدائی مداخلت میں مداخلت کی۔ سچے خدا نے شداد کے تکبر اور نافرمانی کو دیکھتے ہوئے ستونوں کے ارم کو مٹانے کے لیے ایک شدید ریت کا طوفان بھیجا۔ طوفان نے اپنی قہر کے ساتھ شہر کو کھنڈرات میں بدل دیا اور اسے صحرا کی ریت کے نیچے دفن کر دیا۔ شداد کا لافانی ہونے کا خواب اور اس کا پیارا شہر اس کی آنکھوں کے سامنے خاک ہو گیا۔ شداد کا زوال غرور کے نتائج اور خدا کے سامنے عاجزی کی واضح یاد دہانی تھی۔ اس نے ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کیا جو نسل در نسل گونجتی رہی، بے لگام عزائم کے خطرات اور خدا کی بالادستی کو چیلنج کرنے کے خطرات سے خبردار کرتی رہی۔ اس طرح شداد کی کہانی ایک لازوال یاد دہانی کے طور پر کھڑی ہے کہ بشر کے کارنامے چاہے کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہو، وہ حکم الہی کے سامنے عارضی ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سچے قصے کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔